أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورہ آل عمران کی آیات 180 سے لے کر 186 تک 180 سے لے کر 186 تک آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی ہے. جو آیت پہلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے سلسلے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. ہرگز وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرمایا ہے بخالت کرنے کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں. وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، مال و دولت کو اللہ نے فضل سے تعبیر کیا، کہا اللہ نے جو ان کو فضل عطا فرمایا ہے، اپنا مال و دولت عطا فرمائی ہے، اس میں بخالت کرنے کو وہ اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ سمجھیں. بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں وہ بخالت کر رہے ہیں
وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی وراثت ہے، زمین اور آسمان کا میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بہت باخبر ہے۔ یہ آیت 180 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فضل میں بخالت کرتے ہیں، یعنی حقداروں کو اس کا حق نہیں دیتے، اس مال سے جو مال ان کو اللہ نے دیا ہے، جو صرف ان کی اپنی قد و کاوش کا نتیجہ نہیں ہے۔ قد و کاوش کرنا مال حاصل کرنے کا سبب تو ہے، لیکن مال دیتا ہے اللہ۔ جس کے پاس بھی جو فضل ہے، جو نعمت ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جس کے پاس بھی جو بھی نعمت ہے، مال کی، اولاد کی، علم کی، صحت کی، بیوی بچے کی، جس کے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے۔ تو یہ انتہائی حماقت کی بات ہوگی کہ جو مال اللہ نے عطا فرمایا ہے، اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس میں وہی اگر دینے والا مانگے اور کہے کہ ہماری مرضی کے راستے میں خرچ کرو، دین کے راستے میں خرچ کرو، محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرو، تو جس نے دیا ہے آپ اسی کو ٹھیکہ دکھائیے اور کہیے کہ ہم مال نہیں دیتے، ہم محتاج ہو جائیں گے، ہم فقیر ہو جائیں گے۔ شیطان یہ خوف آپ کو دلا رہا ہے، دل میں شیطان یہ خوف دلا رہا ہے کہ اگر 1000 روپے سے 100 روپیہ نکال دو گے اللہ کے راستے میں تو 900 ہی بچے گا نا۔ تو دینے سے بخالت اچھی ہے، تہ کر کے جیب میں پیسے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا یہ بخل ہرگز تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے، وہ انتہائی برا ہے تمہارے لیے۔ تم سمجھتے ہو کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا؟ نہیں کم ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مالی، کسی بھی مال سے صدقہ نکالا جائے، صدقہ دینے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا عوض تم کو عطا کر دیتا ہے۔ اور ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ کے آ چکے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں اگر ایک دانہ خرچ کرتے ہو تو اس کی مثال 100 دانے کی ہے، 700 دانے کی ہے۔ ایک دانے کی مثال 700 دانے کی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، اس کے اخلاص کی بنیاد پر۔ تو اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے والے کو 700 گنا اور اس سے آگے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ صاحب جود و سخا کے مقابلے میں تمہارا بخیلی کرنا، مال کو روک رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے؟ انتہائی احمقانہ سوچ ہے تمہاری۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں تم بخالت کر رہے ہو، اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے ہو، تمہارے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ مال ہی گلے میں طوق بنا دیا جائے گا، اس کو اٹھاؤ۔ طوق کہتے ہیں حلق کے نیچے کے حصے کو، سینے کے اوپر کے حصے کو، یہ حصہ جس میں نیکلس ڈالا جاتا ہے، یہ طوق سینے کے اوپر اور گردن سے نیچے کے حصے کو طوق، پورا مال تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کو اٹھاؤ۔ جیسے حدیث ہے نا من اقتطع شبرا من الارض طوق یوم القیامت من سبع ارض، طوقہ اللہ ایاہ من سبع ارضین یوم القیامہ۔ ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کی ہڑپ لیتا ہے، کسی کی زمین کاٹ کے اپنی زمین میں ملا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک بالش زمین کا 7واں حصہ، 7 طبق زمین اس کے گلے کی طوق بنا، اس کے گلے کا طوق بنا دے گا، نعوذ باللہ۔ اور کسی نے یہ کہا کہ آگ کا طوق پہنا دے گا، زکوٰۃ تم نے نہیں دیا مال کی، بخالت کی، تو اللہ رب العالمین اس کی سزا یہ دے گا کہ آگ کا طوق بنا دے گا بخالت کے سبب۔ لیکن اس کی سب سے اچھی تفسیر جو آئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے واضح ہو جاتی ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقہ اللہ یوم القیامہ
فَيَأْخُذُ بِلَحْظِمَتَيْهِ أي بِشِدْقَيْهِ وَيَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ وَكَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اللہ رب العالمین اس کے مال کو جو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ناپاک مال رہا اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی خطرناک سانپ کی شکل بنا دے گا. شجاع اقڑا, شجاع کہتے ہیں مذکر سانپ کو اور اقڑا کہتے ہیں انتہائی زہریلے سانپ کو جس کے سر کے اوپر کوئی رواں نہ ہو کوئی بال نہ ہو, زہر کی وجہ سے وہ سب ختم ہو گیا اڑ گیا. لہو زبیبتان اس کے 2 غدود ہوں گے جس کے اندر انگور کے دانے کے برابر جو زہر سے بھرا ہوگا. لہو زبیبتان زبیب سے ہے 2 انگور کے دانے کے طریقے سے اس کا زہر کی تھیلی ہوگی اس کی. بعض لوگوں نے کہا کہ 2 بلیک اسپاٹ ہوں گے جس سے اس کی خطرناکی ظاہر ہو رہی ہوگی. بہرحال وہ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اور وہ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور چیرے گا کاٹے گا اس کو اور کہے گا انا مالک انا کنزک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, میں وہی مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا, جس کے اندر بخل سے کام لیا کرتا تھا. اب بتائیے کس قدر افسوس, کس قدر ندامت اور کس قدر حسرت کی بات ہوگی. ایسے ہی اژدہا دور سے دیکھ کر کے آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ جائے کہ وہ گلے میں ڈال دیا جائے, انتہائی زہریلا ہو. اقڑا کہتے ہیں گنجے کو, یعنی گنجا پن ہوگا اس کے اوپر کے اس کے بال ختم ہو گئے ہوں گے اور بالکل زہر کی تھیلی جو اس کے سر کے اوپر ہے وہ نظر آ رہی ہوگی اور اس میں بھی 2 انگور کے دانے کے برابر تھیلی کے اندر زہر بھرا ہوا ہوگا جو اس کے گل پھڑے کو چیرے گا کاٹے گا, اس کو کہے گا انا مالک انا کنزک انا مالک انا کنزک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو دنیا میں بہت پکڑتا تھا, آج اپنے گلے کا توق بنا لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی, اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ, جو تم نے بخالت کی ہے, جس مال میں تم نے بخالت کی ہے, جس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے, یہ تیرے گلے کا توق بنے گا. کس شکل میں بنے گا؟ گنجے سانپ کی شکل. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے, صحیحین کی, یہ سب سے اچھی تفسیر ہے. آگے فرمایا گیا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان کی وراثت اللہ ہی کے لیے. وراثت کس کو کہتے ہیں؟ اس مال کو جو سابق سے لاحق کو ملے, اگلے سے پچھلے کو ملے. باپ مر گیا تو بیٹے کو ملا, بیٹا مر گیا تو پوتے کو ملا, پوتا مر گیا تو اس کے بیٹے کو ملا. اس طریقے سے نسلاً بعد نسل جو مال چلتا ہے اسی کو وراثت کرتے ہیں. تم آج بخالت کیوں کر رہے ہو کہ مال تمہارے پاس باقی رہے, گھٹے نہیں کمی نہیں, اسی لیے بخالت کرتے ہو. بھائی یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہو جبکہ معمولی سی رقم ہے, لیکن تم نہیں جانتے کہ مال تمہارے پاس باقی نہیں رہے گا, تمہارے بعد تمہارے بیٹے کے پاس چلا جائے گا, تم لے کر نہیں جاؤ گے. انا تم ہمیشہ کے لیے آئے ہو. دیکھیے جملے کی مناسبت کتنی ہے, اگلے جملے سے دیکھیے. مال تمہارے پاس کبھی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے. دنیا کا نظام ہے, دیکھ رہے ہیں ہم کہ باپ کے بعد بیٹا وارث ہوتا ہے, بیٹے کے بعد پوتا وارث ہوتا ہے. کسی کے پاس ہمیشہ مال نہیں رہتا. اب کوئی مرتا ہے تو اپنے ساتھ مال لے کے نہیں جاتا ہے. وراثت ہوتی 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 چلی جائے گی اور جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی, سارے انسان ختم ہو جائیں گے, تو وہ مال, پورا آسمان, پورا زمین کس کی وراثت میں ہوگا, کس کے قبضے میں ہوگا, کون اس کا مالک ہوگا؟ اللہ مالک ہوگا. تو سب تو تمہارا مال میرے پاس آنے والا ہے, میرا ہی دیا ہوا ہے اور میری ہی طرف پلٹ کر آئے گا. گھومتے پھرتے گھومتے پھرتے ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, ہوتے 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 سارا پیسہ گھومتے پھرتے پھر ریزرو بینک میں چلا جاتا ہے. بھائی کیا فکر ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کیوں مخالفت کرتے ہو؟ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت باخبر ہے. اللہ بہتر حالت جانتا ہے, ہم نہیں کسی کی حالت جانتے ہیں. ایک آدمی ہے, مان لیجئے کہ کروڑوں پتی ہے, اب کیا اس نے زکوٰۃ نکالا ہے, کیا زکوٰۃ نہیں نکالا ہے, ہم کیا جانیں گے. دے تو رہا ہے لوگوں کو 100 200 1000 2000 10,000 5000 ادھر ادھر تو بانٹ رہا ہے, لیکن ایکچولی اس کے مال میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی, ایک ایک پیسے کا حساب کر کے انہیں زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. ہم تو سمجھ رہے کہ فلاں صاحب تو خوب زکوٰۃ دیتے,
ارے اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں پوری زکوٰۃ، اس کو کون جانتا ہے؟ مال والا جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو اگر کوئی مال تم بچا کے رکھتے ہو، دنیا والے بھلے ہی سمجھے کہ تم نے سب دے دیا ہوگا، لیکن اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ تم نے کیا دیا ہے اور کیا نہیں دیا ہے۔ پورا دیا ہوگا تو اس سے بھی اللہ باخبر ہے، پورا اجر ملے گا۔ نہیں دیا ہوگا تو جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ مال گلے میں گنجا سانپ بن کر لٹکے گا تمہارے۔ اس کے لیے تم کو تیار رہنا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے دیکھیے یہود کی شرارت دیکھیے، یہود کی ہٹ درمی دیکھیے، اور یہودیوں کی انتہائی بدتمیزی دیکھیے۔ اللہ کی شان میں، رسولوں کی شان میں جو بدتمیزیاں کیا کرتے تھے۔ دنیا کی سب سے بدتمیز قوم دنیا کی تاریخ میں یہودیوں کی۔ جب اللہ رب العالمین نے آیت اتاری قرآن مجید میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے گا۔ یعنی اگر آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے محتاج بندوں کو دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو وہ خیرات اللہ کا دیا ہوا مال جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو ثواب کے لیے، اس کو اللہ رب العالمین قرضے کی منزل میں اتار رہا ہے کہ یہ تم نے جو خرچ کیا گویا کہ یہ تم نے اللہ کو قرض دیا۔ اور جس طریقے سے قرض لینے والا قرض کی ادائیگی کا پابند ہوتا ہے، اسی طریقے سے رب العالمین کا فضل اور احسان دیکھیے کہ اس کا دیا ہوا مال ہے، اس کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ثواب پاؤ گے، جنت پاؤ گے، لیکن اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے ذمے اس طریقے سے لگا رہا ہے جیسے کہ کوئی قرض دار اپنے قرض کو چکانا ضروری سمجھتا ہے۔ گویا تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کو، اللہ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ رب العالمین نے قرض حسن کی شکل میں لے رہا ہے کہ وہ تمہارا اللہ کو قرض حسن ہے۔ سیدھا سا مفہوم ہے، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسن دے دو۔ کون دیتا ہے اللہ کو قرض؟ کون اللہ تعالیٰ ہاتھ پساڑے ہوئے ہیں کہ اس میں ہم لوگ ڈال رہے ہیں؟ بتائیے، جس کے پاس جو کچھ ہے سب تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ مگر انہوں نے شرارت کتنی کی، کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا صحابہ کرام کو کہا، سمجھا گئی؟ وہ جو تھا وہاں پر کعب بن اشرف، حیی ابن اخطب، فنحاس بن عازورہ، یہ سب قبیلے کے سردار لوگ تھے، یہودیوں کے عالم تھے، وہ پیسے والے تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو مذاق اڑایا مسلمانوں کا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بلا کے کہا کہ آپ کا رب تو فقیر ہے، وہ قرض مانگ رہا ہے، کیونکہ قرض تو محتاج مانگتا ہے مالدار سے، تو ہم مالدار ہیں، رب آپ کا فقیر ہے، اللہ آپ کا محتاج ہے۔ گستاخی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف کا ذکر کیا ہے، ان کے قول شنیع کا، قول قبیح کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد سمع اللہ، بتایا تھا کل کے درس میں، لقد ہے، واو قسمیہ آگے حذف ہے، واللہ، البتہ، تحقیق کے، تین تاکید کے ساتھ اللہ کی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی، خوب اچھی طرح سن لی، یعنی اس کا بدلہ تم کو ملے گا، اس کی سزا تم کو مل کے رہے گی۔ یہ وارننگ ہے، اللہ نے سن لیا، تم جو بولا وہ اللہ نے سن لیا۔ یہ سننا، سمجھنا پورے طور سے یہ وارننگ ہے۔ سمع کا معنی دو آتا ہے، ایک تو ہوتا ہے قبول کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو وہاں پر سمع معنی استجابہ کی، اللہ نے حمد کرنے والے کے حمد کو قبول کر لیا۔ اور سمع ہوتا ہے سمع ادراک، کہ ہم بات کو پوری اچھی طریقے سے سمجھ لیا۔ تو یہ تین طرح کے لیے ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے وارننگ کے لیے، ہم تمہاری بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا، خوب بڑھیا سے سن لیا، یہ تم کہہ رہے ہو نا، ہم سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہو، یہ وارننگ ہے جو یہ انداز یہاں ہے۔ اور کبھی سمع کے معنی ہوتا ہے تائید کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے کہا اننی معکما، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم دونوں بھائی کے ساتھ ہیں، اسمع و ارا، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں،
سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہاری تائید اور نصرت میں لگا ہوا ہوں۔ تو سمع بمعنی تائید اور نصرت کی، اور سمع ہوتا ہے پورے معاملے کا احاطہ کرنا۔ اس مفہوم میں ہے آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کے بارے میں آئی تھی خولہ، کہ میرا شوہر میرے کو کہتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی جیسی ہے، حرام کر لیا ہے اس نے مجھ کو، بڑھاپے میں کہاں جاؤں، کچھ کہہ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے معاملے میں۔ اسی گھر کے کونے میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ بات اس عورت کی سنتی ہے نہیں اور کچھ بات وہ نہیں سنتی ہے، لیکن قرآن نے اتارا، قرآن میں آیت اتاری، اللہ تعالیٰ نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، عرش کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے اس عورت کی سب بات سنی۔ حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ، کیا اللہ تیری قدرت ہے، میں کمرے میں بیٹھ کے نہیں سن سکی اور تو عرش کے اوپر سے اس کی ساری بات سن لیا تو نے۔ تو تمام باتوں کا احاطہ کرنا سمع کے معنی میں، سمع ادراک کر لینا، پوری طریقہ سے بات کو سمجھ لینا وارننگ کے لیے، اور سمع معنی میں تائید کی، جیسے اے موسیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ اکبر، سن لی، یعنی وارننگ ہے، ضرور سخت سے سخت بدلہ ملے گا۔ ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اتنا ہی شرارت نہیں کیا کہ یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، اپنے کو مالدار نہ کہتے، اپنے کو چپ رہتے، اللہ فقیر ہے، ہم بھی فقیر ہیں، تو تھوڑا سا ہلکا ہوتا، لیکن نہ، اللہ فقیر ہے اور ہم اس کے مقابلے میں مالدار ہیں، یہ گویا کہ نہلے پہ دہلا ہوا، زیادت تین و بلہ، مٹی تو تھی ہی، اب اور کیچڑ بنا دیا، بدبودار کر دیا اس کو، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے اس شخص کی بات سن لی، یا ان لوگوں کی سن لی، اب یہ حیی ابن اخطب رہا ہو یا فنحاس ہو یا کعب بن اشرف ہو، ان لوگوں کی بات اللہ نے نام نہیں لیا، اور بڑا کمال ہے کلام اللہ کے اندر، بڑی بلاغت ہے، نام سے کیا لینا جی، بس سن لو کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے کہا، یہودیوں کی ایک جماعت نے کہا، کیونکہ ان کا آگے ذکر آ رہا ہے جس سے آپ سمجھ لیں گے کہ یہ لوگ یہودی ہی ہیں، کوئی دوسرے لوگ نہیں، نام نہیں لیا۔ قرآن مجید میں صرف دو شخص کا نام لیا گیا ہے، ایک مسلمان کا اور ایک کافر کا، پورے قرآن مجید میں۔ جہاں کوئی سبب ہو نام لینے کا اور ضروری ہو نام لینا تو وہی اللہ تعالیٰ نے لیا، صرف دو ہی شخص کا لیا، ایک مسلمان کا زید بن حارثہ کا، 22ویں پارے میں، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکا، کیونکہ وہاں پر جو متبنہ ہوتا ہے نئے پالک بچہ، جس کو لوگ بیٹا مانتے ہیں اور اس کی بیوی کو بہو مانتے ہیں اور حرام سمجھتے ہیں، اس لعنت کو ختم کرنا تھا، اس لیے وہاں ضروری تھا نام لینا۔ اور دوسرا ابو لہب، تبت یدا ابو لہب، بس، اور پورے قرآن مجید میں کسی کا نام نہیں ہے۔ صفت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا ان کی بات کو اللہ نے سمجھ لیا، خوب اچھی طرح سن لیا۔ کیوں صفت کے ساتھ اللہ نے بتایا؟ اس میں دو بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہاں، جو لوگ اس آیت کا نشانہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو آگے چل کر کے اگر آج فاسق ہے، وہ کافر ہے، کل کو ہو کر کے مسلمان ہو جائے گا۔ تو اگر اس کا نام آ گیا، اور ایسے کتنے لوگوں کے نام آ جائیں، منافقین کے نام آ جائیں، یہودیوں کے نام آ جائیں، مشرکین کے نام آ جاتے، اور وہ آگے چل کر مسلمان ہو جاتے، تو یہ بات کہیں فٹ ہوتی کہ آدمی مسلمان ہو گیا ہے اور دیکھو اس کا نام غلط تذکرے کے ساتھ، خراب تذکرے کے ساتھ، اسلام لانے سے پہلے جو اس کی گستاخی تھی اس تذکرے کے ساتھ اس کا نام ہے۔ زندگی بھر وہ شرمندہ رہتا، زندگی بھر لوگ کہتے کہ بھائی یہ اس وقت کی آیت ہے جب یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، اب تو وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، کتنا کہنا پڑتا جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حکم کو صفت کے ساتھ معلق کر دیا گیا تو یہ آیت اس کے لیے بھی ہوئی جس نے یہ بات کہی، اور ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو قیامت تک اس طرح کی بات کرے گا، اس پر یہ آیت فٹ ہوتی چلی جائے گی۔ فائدہ سمجھ آیا نا کہ یہ آیت ہر اس آدمی پر فٹ ہوگی جو کبھی بھی یہ کہے کہ اللہ فقیر ہے میں مالدار ہوں، اس طرح کا ہر کوئی اس میں داخل ہو جائے گا، جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ کہتا سلقت بما قالوا،
جو کچھ اس نے کہا قول قبیح، حد درجہ گستاخی اور بدتمیزی کا جو جملہ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ خود سے نہیں لکھتا، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، لوگوں کے پاس جو اللہ کے کارندے ہیں کرامن کاتبین، دائیں اور بائیں نیکیوں اور بدیوں کو لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے حکم سے لکھ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے کتابت کی نسبت اپنی طرف کی، سنک تو وہ ہم لکھ رہے ہیں، گویا ہمارے فرشتے ہمارے حکم سے لکھ رہے ہیں۔ سنک تو وہ ما قالوا۔ اب دیکھیے کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ یہودی ہیں، آگے دیکھیے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اس کے ساتھ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ کبھی کسی نبی کو حق کے ساتھ بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ ناحق جو کیا گیا ہے نا اس کے جرم کو بتانے کے لیے کہ قتل ناحق ہی تھا۔ انبیاء کا قتل کسی بھی حال میں ہوگا وہ ناحق ہی ہوگا، یہ صفت کاشفہ ہوتی ہے اس کے قتل کی حقیقت کو بتانے کے لیے کہ بالکل ناجائز قتل تھا۔ کبھی کسی نبی اور رسول کو قتل کرنا جائز نہیں، نبی رسول کو ایسا کام ہی نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا جائے۔ تو یہ صفت نہیں ہے کہ حق سے نبی کو قتل کر سکتے ہیں، جائز پوائنٹ پر، جائز سبب سے، اور یہ ناجائز سبب سے قتل کیا، بلکہ چونکہ قتل ناحق ہوا تھا اسی لیے اس قتل کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ ناحق قتل کیا گیا۔ وَنَقُولُ، اور ہم قیامت کے دن کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جا جلانے والی آگ کا مزہ چکھ، یعنی تجربہ کر۔ دور سے دیکھ رہا ہے نا، ابھی جا کے تجربہ کر۔ جب کوئی چیز آدمی چکھتا ہے تب کھانے کی کڑواہٹ یا مٹھاس یا اس کا کھٹا پن کا پتہ چلتا، چکھنے کے بعد۔ ابھی تو تھوڑی جان رہے ہیں ہم لوگ، لیکن جب دیکھنے والا جنت کو دیکھے گا، اس میں جائے گا، اس کی نعمت کو دیکھے گا، تب اس کا حق الیقین بڑھ جائے گا۔ سمجھا کہ نہیں؟ علم الیقین ہوگا، ایمان علم الیقین میں بدلے گا، اس کے بعد جب اس میں جائے گا تو حق الیقین بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جہنم، ابھی جہنم ہے، دیکھے گا تو اور ایمان بڑھے گا جہنم کی حقیقت کے اوپر، اور جب جہنمی جہنم میں جائے گا اور اس کی ہولناکی لگے گی تب یار کو مزہ آئے گا کہ ہاں جہنم ہوتی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا جہنم کے عذاب کا مزہ چکھ۔ تو چکھنے کا تعلق یہاں پر زبان سے نہیں ہے، یہ ذوق بالفم، منہ سے چکھنا نہیں ہے، بلکہ باشروہا، تجربہ کرو، ایکسپریمنٹ کرو، جاؤ تجربہ کرو جہنم، دیکھو کیسی ہے، بتاؤ پھر کیسی ہے، یہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب جو ہم کریں گے ان کے ساتھ، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے۔ چونکہ جس میں انسانی میں ہاتھ زیادہ حرکت کرتا ہے اس لیے ہاتھ کا ذکر آیا، ورنہ گناہ پاؤں سے بھی ہوتا ہے، گناہ شرمگاہ سے بھی ہوتا ہے، گناہ آنکھ سے بھی ہے، گناہ زبان سے ہے۔ یہ بات جو اس نے کہی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ تو زبان سے کہا۔ تو چونکہ ہاتھ، دونوں ہاتھ بھی باڈی کا ایک پارٹ ہے، تو جز بول کر کے کل مراد لیتے ہیں، ایک پارٹ بول کر کے پوری باڈی مراد لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمہاری اپنی عملوں کی کمائی ہے جو تم نے بھیجی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز بندے پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ظلام آیا اسی مبالغہ کا صیغہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بہت بڑا ظالم نہیں ہے، تھوڑا ظلم کرتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، واللہ ہرگز نہیں، اللہ ظلم بالکل نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر بھی، ایک چوٹی کے برابر، کالی چوٹی کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ حالانکہ ظلم کرنا ممکن ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ظلم کرنا ممکن ہے، لیکن اس نے اپنے اختیار سے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر رکھا ہے، کیونکہ جو چیز ممکن ہی نہ ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جو چیز امپاسبل ہو اس کا انکار ہی نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیے۔ تو ظلم اللہ کے لیے کرنا ممکن ہے لیکن وہ کرے گا نہیں، کرتا نہیں ہے۔ اس نے کہا یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم ممکن تھا اللہ کے لیے لیکن اس نے کیا نہیں، حرام۔ معتزلہ اور جہمیہ کہتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ظلم ممکن ہی نہیں ہے، تو جو چیز ممکن ہی نہیں ہوگی اس کی نفی کر کے کون سا کمال ہوگا؟ ہم تم کو دو تھپڑ مارنے پر قادر ہیں اور نہ ماریں تو نہ کمال ہے، ہم قادر ہی نہیں ہیں، تم ہمارے مقابلے میں پٹھے پہلوان ہو، یہ چھوٹا سا بچہ ہے بیچارہ کیا کرے گا، عاجز ہے، یہ مار ہی نہیں سکتا، یہ تو یہ اس کا کمال نہیں نہ ہوا۔ جو مار سکتا تھا اور اس نے نہیں مارا، یہ اس کا کمال ہے۔
تو ظلم اگر وہ نہیں کر سکتا ہے، امپاسبل ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وہ ظلم کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو اس میں کمال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سرے سے ظالم نہیں. یہ ظلام اسی مبالغہ کا جو صیغہ ہے نا، یہ کبھی کبھی نسبت کے لیے آتا ہے، یعنی ظلم کی نسبت بھی اللہ کی طرف مت کرو. اللہ تعالیٰ بندوں پر ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا. اب یہ صفات کون سی صفت ہوئی؟ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ظالم نہیں ہے، یہ کون سی صفت ہوئی؟ صفت منفیہ. ایک صفت ہوتی ہے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ اترتا ہے، اللہ چڑھتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے. یہ صفات مثبتہ، یہ صفات مثبتہ پازیٹیو صفات. یہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ کو اونگھی نہیں آتی، یہ صفات منفیہ. صفات مثبتہ ہو یا صفات منفیہ ہو، دونوں اللہ کے کمال پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ صفات منفیہ اپنے اپوزٹ پر دلالت کرتی ہے. اللہ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ اس سے کہ وہ کامل درجے کا عادل ہے. اللہ کو نیند اور اونگھی کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ حیون ہے، وہ قیوم ہے. اللہ تعالیٰ کو تھکان کیوں نہیں آئی؟ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پوری کائنات بنا دی. اللہ کہتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، مجھ کو کوئی تھکان نہیں ہوئی، کوئی تھکان نہیں ہوئی، کیونکہ میں قادر مطلق ہوں. تو ہر منفی صفت کے اندر کہ اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، اس کا اپوزٹ جو کمال کی صفت ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کرنا ضروری ہوگا. کیا کیا شرارت کرتے تھے یہ یہودی، کس قدر شرارت کرتے تھے. ایک دو بات کرتے تھے. ایک تو یہاں کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ 6 دن میں کائنات کو بنانے کے بعد 6ٹھے دن کے بعد 7ویں دن تھک گیا. سنی اتوار سے اس نے شروع کیا تھا کریشن، جمعہ کے دن انسان کو کریٹ کر کے وہ تھک گیا. سنیچر کے دن انہوں نے اللہ نے آرام کیا، اسی لیے اپن اس دن آرام نہیں کریں گے، کام کریں گے، عبادت کریں گے. سمجھ گئے نا؟ کہ گستاخی دیکھیے جس کا اللہ نے انکار کیا کہ اللہ کو تکان نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اور بھی کئی بدتمیزیاں انہوں نے کی. تو اللہ کہتا ہے یہ تمام باتیں ہم نے نوٹ کر رکھی ہیں. اور انبیاء کا قتل کرنا نہ، ہم کہیں گے کہ عذاب چکھو، یہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، تمہارے کیے کرائے کا بدلہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا. اب یہ دیکھیے جھوٹی، ان کا جھوٹ دیکھیے، یہودیوں کی جھوٹ، ان کا جھوٹ ملاحظہ کیجیے کس قدر بدماش اور کتنے جھوٹے ہیں، اللہ پر جھوٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں آتے یہ لوگ یہی سب ہوئی ابن اخطب، کعب بن اشرف، فنحاس سب آئے، کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں توریت میں لکھا ہے اور ہم سے اس نے عہد و میثاق لیا ہے، پکا وعدہ لیا ہے ہم سے. ان اللہ عہد الینا، کیا کہتے ہیں بے ایمان کہ اللہ نے ہم سے پورا پکا وعدہ لیا ہے، ہم کو پکی وصیت کیا ہے، بڑی تاکیدی وصیت کیا ہے کہ دیکھو کوئی بھی تمہارے پاس رسول آئے گا من قبلی، مجھ سے پہلے، اللہ نؤمن رسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں. اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے اور اللہ نے یہ ہم کو پکی وصیت کی ہے. اب جملہ سنتے رہیے کہ کسی بھی رسول پر ایمان مت لانا حتیٰ یأتینا بقربانی، یہاں تک کہ وہ رسول ہمارے پاس قربانی لے کر آئے، یعنی کوئی بکرا لے کے آئے، کوئی مال لے کے آئے، کسی طرح کی کوئی چیز لے کے آئے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے اور اس کو یہاں رکھ دے. اور جو بنی اسرائیل کے یہاں اور پچھلے انبیاء کے جہاں، اگلے انبیاء کے یہاں جو طریقہ تھا کہ ان کے یہاں مال غنیمت حلال نہیں تھا، جب بھی نظر و نیاز کرتے تو جا کر کے چکنی صاف ستھری زمین پر رکھ دیتے اور آسمان سے اوپر سے آگ اترتی، وائٹ آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا، اس کو جلا کر کے رکھ کر دیتی، تو سمجھتے کہ ہماری نظر قبول ہوئی. تو اسی انداز کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم کو یہ وصیت کی ہے کہ دیکھو کوئی بھی رسول آئے گا اور اپنی رسالت کا دعویٰ کرے گا تو اس سے بولنا کہ وہ کوئی قربانی پیش کرے. مثال کے طور پر لے آؤ ایک بکرا اور اس کو رکھو یہاں پر، اور آگ آسمان سے آئے گی اور اس بکرے کو جلا کر راکھ کر دے گی، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سچے رسول ہیں. آپ یہ کر کے دکھائیے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے کتنے بڑے جھوٹے باجی ہیں. اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ نے یہ بات ہم سے کہی ہے اور ہم سے
ہم کو وصیت کیا ہے اس نے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہیے ان سے تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات مان لیجئے کہ ہم تم سے کوئی بحث نہیں کرتے ہیں، کدھر ہے لکھا ہوا دکھاؤ تو کہاں ہے، کیسا ہے، میں نہیں کرتا ایسا، میں تمہارے کہنے پر تمہارے پرپوزل پر کیوں اس طرح کا معجزہ پیش کروں گا، کیوں قربانی دوں گا، کچھ نہیں کہا۔ ہم کہا کہ ٹھیک ہے چلو تمہاری بات مانتے ہیں، تم ایسا کہتے ہو نا کہ ایسا ہے ہمارے پاس، ہم کو بتاؤ۔ قد جاءکم رسول من قبلی، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول تمہارے درمیان آ چکے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، بنی اسرائیل ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء رسول تمہارے درمیان آ چکے ہیں بالبینات، واضح واضح نشانی اور علامت لے کر آئے، ایسی ایسی علامت لے کر آئے جو اس علامت سے جو تم مانگ رہے ہو ہماری نبوت کی دلیل کے طور پر، اس سے بھی بڑی علامت تھی۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جو اژدہا کی شکل بن جاتی تھی اور تمام سانپوں کو نگل جاتی تھی، اور ان کا ہاتھ جو جیب میں ڈالتے تھے گریبان میں اور نکالتے تو چاندی کے طریقے سے دمکتا اور چمکتا تھا، جبکہ اس کے اندر کوئی برس اور کوئی بیماری بھی نہیں تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو قبر سے اٹھا دینا، اس کو زندہ کر کے چلا دینا، اور مٹی کے پرندے پہ پھونک مارنا اور اللہ کے حکم سے اس کو پرندہ بنا کر کے اڑا دینا، کیا اس سے بھی ونڈرفل معجزہ ہے جو تم یہ مانگ رہے ہو کہ ایک آگ اترے اور اس کو جلا کے راکھ کر دے؟ بڑی بڑی نشانیاں آ چکی ہیں، لیکن تم نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اب میں تم کو اب بتاتا ہوں کہ وہ بات بھی ہو چکی ہے جو تم سے ہم سے مطالبہ کرتے ہو، یہ بھی تم نے اپنے کسی نبی سے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس نبی نے ایسا کیا بھی، یہی تیر تم نے اس وقت بھی چلایا، اور اس نے کوئی نذرانہ پیش کیا اور آگ آئی اور جلا کے رکھ گیا، اس کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اور تمہاری بات ہم مان لیں تو یہ کام تو تمہارے اپنے قوم کے نبی نے کیا ہوا ہے، بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ یحییٰ کو کس نے مارا؟ زکریا کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے پیچھے کون دوڑا؟ اور نہ جانے اور کن کن نبیوں کو تم نے قتل کیا، سب بڑے بڑے معجزات لے کے آئے تھے، اور یہ جو مطالبہ کر رہے ہو یہ مطالبہ پہلے بھی تم کر چکے ہو، اور تمہارے زمانے کے نبی نے یہ معجزہ بھی تم کو دکھلا دیا، پھر بھی تم نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تاڑ پوت بھی کر دیا۔ تم آئے ہو ہم سے چیٹنگ کرنے کے لیے، بوگس بازی کرتا ہے ہم سے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اس سب کے بعد بھی اگر جھٹلاتے ہیں، منہ لٹکا کے چلے جاتے ہیں اور آپ کو نبی نہیں مانتے تو جائے نہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی کتنے رسولوں کو قوموں نے جھٹلایا ہے، رسولوں کا کچھ نہیں بگڑا، وہ سب رسول واضح دلائل اور واضح معجزات لے کر آیا کرتے تھے، والزبور اور واضح نصیحت کی کتاب لے کر آیا کرتے تھے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر آیا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ قوم کا بگڑا، قوم ہلاک ہوئی، قیامت کے دن جہنم رسید ہوگی۔ نبیوں کا کیا ہوگا؟ اگر جھٹلاتے ہیں تو جھٹلاوے، اس سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے جس کو یہ قوم جھٹلا رہی ہے۔ اس میں تسلی ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا کام کیجیے، ان دیوانے بکواس کرنے والوں کے پیچھے مت رہیے، یہ ایسے ہی پریشان کرتے ہیں، یہ حق کے متلاشی نہیں ہیں، یہ معاند ہیں، یہ متکبر ہیں، یہ صرف بات بنانا جانتے ہیں اور پریشان کرنا جانتے ہیں نبیوں کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ان کو بھی چکھنا ہے۔ یا سمجھ لیجیے جنگ احد کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں جو 70 مسلمان قتل ہوئے، غم زدہ ہوئے ان کے لوگ، اللہ تعالیٰ ڈھارس بتا رہا ہے کہ کائی کو تم پریشان ہوتے، یا تمہارے لوگ جو شہید ہوئے کیوں ڈرتے، انہوں نے غلطی کی تھی، فتح شکست میں بدل گئی، اللہ نے یہی مقدر کیا تھا، مر گئے، باقی اور کون لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، وہ مرے ہیں تو سب مرے گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، گویا کہ جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے پریوار کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ڈھارس دے رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں انسان بھی داخل ہے، جنات بھی داخل ہے، فرشتے بھی داخل ہے، تمام مخلوقات کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم سب لوگ اپنے اپنے عملوں کا پورا پورا بدلہ کب پاؤ گے؟ توفون، وفا یوفی توفیہ، پورا پورا بدلہ، پورا پورا اجر کب پاؤ گے؟ قیامت کے دن۔ مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ نیک عملوں کا کچھ ثمرہ دیتا ہے، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، اچھی بیوی کی شکل میں، امن و عافیت کی شکل میں،
خوشحالی کی شکل میں، یہ تو تھوڑا بدلہ ہے تمہارے نیکیوں کا، اصل ثواب تو اللہ رب العالمین تمہارا جنت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے کفار جو نیکیاں کرتے ہیں، جو چیریٹیبل ورک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی نیکیوں کا یا بھلائیوں کا کہہ لیجئے یا چیریٹی ورک کا، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا فائدہ ان کو دنیا میں عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ اب تمہارے عملوں کا تھوڑا ثواب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نعمتوں کی شکل میں عطا فرماتا ہے، اب باقی تمہاری نیکیوں کو ذخیرہ آخرت بنا کر رکھتا ہے۔ اس دن پورا اجر پاؤ گے قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، کیا بات کہی اللہ تعالیٰ نے، تو جو جہنم سے دھکے دے کر ہٹا دیا گیا۔ زحزح کا دو معنی علماء نے کیا ہے، ایک تو یہ تھا کہ بڑی تیزی سے کسی کو جو گر رہا ہو جہنم میں، اس کو بہت تیزی سے کوئی جائے اور دھکا دے کر کے وہاں سے ٹھیل دے تاکہ وہ گڑھے میں جہنم کے نہ گرے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ بہت آہستہ آہستہ پوری طاقت سے دھکا دینا، کیونکہ برائی سے جہنم گھیری گئی ہے، لذات اور شہوات سے گھیری گئی ہے، تو آدمی لذت اور شہوت کے پیچھے دیوانہ ہو کر کے ایک دم جہنم کے کنارے ہے، یعنی برائی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اب اس کو وہاں سے لانے کے لیے بہت دھکا دینا پڑتا ہے، بھائی چلو نا، جا رہا ہے پھر دیکھ رہا ہے، جا رہا ہے قدم چل رہا ہے پھر برائی کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی طبیعت چاہ نہیں رہی کہ وہاں سے ہٹے۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بہت دھکا دے کر کے آہستہ 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 تم کو گویا کہ برائی سے ہٹایا گیا ہو، یہ کیفیت ہوگی۔ تو بہرحال آہستے سے دھکا دے کر کے جہنم سے الگ کر دیا جائے یا کوئی تیزی سے دھکا دے کر کے جہنم سے، بہرحال جو جہنم سے دور کر دیا گیا، چاہے جو کیفیت ہو دور کیے جانے کی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ جہنم سے بچا دے اور جنت میں داخل کر دے، یہ سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، یہ آخری درجے کی بڑی کامیابی ہے۔ فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم اجعلنا من الفائزین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں بنائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کی کوشش کرو، اس کی کوشش کرو، اور کون جانتا ہے کب کس کی موت آئے گی، اس لیے واجبات کو ادا کرو، کسی کا کوئی حق ہے اس کو دے لے کے ختم کرو، کسی کا کوئی ظلم ہے، کسی کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، مظالم ہے ایک دوسرے کے تمہارے اوپر، تو ان سے معاملے سے نپٹارا کرو جلد، معلوم نہیں کب کس کی موت آ جائے۔ موت سے قیامت صغریٰ تمہاری قائم ہوگی، قیامت کبریٰ تو اس دن قائم ہوگی جب قبروں سے اٹھو گے، تو کب کس کی موت آئے گی کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرو، اور جس کے اوپر جس کے جو مظالم ہیں آپس کے، ایک دوسرے کے جو ظلم ہیں، ان کو لے دے کر کے معاملہ صاف کرو، رفع دفع کرو۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی ٹٹی، دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اتنی جو چمک دمک کی زندگی دیکھ رہے ہو نا، یہ جو آباد شہر دیکھ رہے ہو، خوبصورت سا شہر، اس کی چمک دمک چند روزہ ہے، جیسے کہ کھیتوں کی ہریالی چند دنوں کی ہوتی ہے جو دیکھنے والے کی نظر کو اچھی لگتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ گویا دنیا سریع الزوال ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کی نعمت چاہے جتنی بڑی بھی نعمت ہو، آخرت کی نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، نتھنگ۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، لموضع صوت فی الجنہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا جس سے چابک جس کو کہتے ہیں، چابک رکھنے کی جگہ جنت میں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے اچھی۔ اور جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے، اپنے نیک بندے اور بندیوں کے لیے، وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو کسی آنکھ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر کھٹ کر گزرا ہوگا۔ تو دنیا کی نعمت آخرت کی نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں، یہ دنیا محض دھوکہ ہے، دھوکہ چند روز کی چادری، پھر اندھیری رات جو لوگ کہتے ہیں، یہ چمکتی ہوئی دنیا چند روزہ ہے، اس پرفریب دنیا کے چکر میں مت پھنسنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں اللہ کے فضل سے داخل کیا جائے۔ تو اس کی کوشش کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کیسے جنت میں پہنچو گے، کن کاموں کے ذریعے پہنچو گے، اور کن حرام چیزوں کو، گناہ کو چھوڑ کر کے جہنم سے بچو گے، اس کی فکر کرو۔ اور آج کے درس کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ دیکھو صبر اور پیشنس رکھو، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے اپنی جان میں، اپنے مال میں. کبھی تو اللہ آزمائے گا، کبھی یہ دنیا والے آزمائیں گے. کبھی تو تمہاری موت آئے گی، حادثاتی موت ہو گئی، اور کبھی یہ دنیا کے بلوائی جو ہوں گے نا، بلا وجہ کے لیے جو دنگائی لوگ دنگا ڈھونڈتے ہیں، گالیاں بولتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں تاکہ جھگڑا سلجھے اور اس کے بعد مار پیٹ ہو، گولی چلے. تو اس طرح کے بھی فسادی لوگ ہیں جو تمہاری جان کے پیچھے پڑیں گے. کچھ تو مال کی بربادی ہوگی تمہاری اللہ کی طرف سے، کبھی کھیت برباد ہو گیا، کبھی کاروبار ڈوب گیا، کبھی شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی، اور کبھی ہوگا کہ بلوائی فسادی تمہاری دکانوں میں گھس کر کے تو آگ لگا دیں گے، سارے سامان کو توڑ پھوڑ دیں گے. دیکھتے نہیں دنگا جو ہوتا ہے، فرقہ وارانہ جو فسادات ہوتے ہیں، کامنل رائٹس جو ہوتے ہیں. تو کہا کہ دیکھو دنیا میں آئے ہو تو اس کے لیے تیار رہو کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، تمہارے اولاد کی. اس پہ صبر کرنا. وَلَتَسْمَعُنَّ، اور یہ بھی ہوگا کہ ضرور بھی ضرور ان لوگوں سے سنو گے جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو مشرکین ہیں ان سے ہمیشہ سنتے رہو گے. اذًا کثیرہ، بہت تکلیف کی باتیں تم کو دیں گے، بہت تکلیف کی باتیں کہیں گے. کبھی تمہاری داڑھی کا مذاق اڑا دیں گے، کبھی تمہارے برقعے کا مذاق اڑا دیں گے، کبھی تمہارے ختنے کا مذاق اڑا دیں گے، کبھی تمہاری نماز کا مذاق اڑا دیں گے، کبھی تمہارے روزے کا مذاق اڑا دیں گے. تمہارے دین کی مختلف چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے، نشانہ بنائیں گے. خاص کر جب دیکھیں گے کہ مسلمان ہے آفس کے اندر تو کچھ اس طرح کی باتیں پیدا کریں گے تاکہ اس کے اندر غصے کی چنگاڑی بھڑکے. ٹرین میں جا رہے ہیں، وہاں اس مسئلے کو اٹھا دیں گے، کہیں اٹھا دیں گے، کہیں اٹھا دیں گے. آپ کے جذبات کو برانگیختہ کریں گے کہ یہ میاں اٹھے اور لڑے اور بحث کرے، مارا پیٹی ہو. اس طرح کی اذیتیں بہت سنو گی، لیکن تکلیف نہیں پہنچائیں گے. خالی وہ سنا سنا کر کے تم کو اذیت پہنچائیں گے لیکن تکلیف نہیں پہنچائیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ یعنی ماریں گے پیٹیں گے نہیں، سوچیں گے کہ کہیں تاکہ یہ ذرا غصے میں آوے، کچھ گالی بولے، اس کے بعد لتم جتم کرے ہم. یہ ایسا چاہے گا، اذیت پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا کہ دیکھیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کرنا، صبر. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرنا، پیشنس سے کام لینا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا. لڑنا مت، اسلام کو گالی دے، اللہ رسول کو گالی دے، وہاں سے اٹھ جاؤ، بحث مت کرو ان سے، وہ تو چاہتے ہی ہیں فساد. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے عزم اور ہمت کی بات ہے. ہم کیسے چپ رہے، کیسے دب کے رہیں؟ دبنے ہی کا زمانہ ہے. یہ جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، آج جس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہاں یہی کیفیت ہے دبنے ہی کی. اگر نہیں دبیں گے تو فسادی چاہتی ہیں فساد کرنا، لیکن جب اللہ تعالیٰ قوت مسلمانوں کو دے گا تب سمجھ لیں گے، اس وقت کا انتظار کریں گے. سمجھا؟ لیکن ابھی جب پنگا نہیں لے سکتے اور فساد مزید بھڑکے گا اور اس کی آڑ میں وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، پریشان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو. کون صورت ہے یہ؟ مدنی صورت ہے، مدنی صورت ہے، مکے کی پیشانگی نہیں ہے. ارے 25-30 لاکھ ہو کر کے بھی 130 لاکھ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ہماری؟ فوج میں کتنی شمولیت ہے، نوکری میں کتنی شمولیت ہے. تو ان دنگائیوں کے پیچھے کہاں پڑے رہو گے؟ کیا کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بولنے دو ان کو، اپنا کام کرو، اپنے دین پر رہو. ایک وقت آئے گا کہ وقت انشاءاللہ تعالیٰ، وقت کی لگام اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ان کو شنٹ کر دے گا، خاموش کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت سے اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت اذیتناک باتیں سنو گے، تم کو بڑی تکلیف پہنچائیں گے، بات کہیں گے اس طرح کی تمہارے دین اور مذہب کے اوپر. صبر کرنا، اللہ کا تقوی اپنے آپ میں اختیار کرنا، یہ بڑے عزم اور ہمت کی بات ہے. یہ نہیں کہ بالکل ہائیلی انفلیمیبل کی طریقے سے، پیٹرول کی طریقے سے دھڑک جانا اور معاملہ کو خراب کر لینا، بگاڑ لینا. صبر کے ساتھ آگے بڑھ جاؤ گے، 2 دن 4 دن ہوگا، سمجھے گا او اس میاں کو، مسلمان کو ہم نے چاہا برانگیختہ کرنا کہ فساد میں آئے، کھینچ کے لانا چاہ رہے تھے، شکار کرنا چاہتے تھے، بٹ یہ شکار نہیں ہوا، یہ ہوشیار نکلا، اس سے کوئی جواب میرے کو نہیں دیا. اور اگر ہلکا پھلکا کیا ضرورت ہے بھائی، آپ ایسی باتیں کر کے میرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. محبت کی باتیں کریں، انسانیت کی باتیں کریں، اس طرح سے باتیں کر دو، اس کے بعد بھی دیکھو کہ نہیں ہٹتا تو اٹھ کے چلے جاؤ. ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ میرا بیٹھنا یہاں پر رہنا آپ کو پسند نہیں ہے تو میں چلا جاتا، معاف کیجیے گا. اس طریقے سے صبر اور پیشنس کا مظاہرہ کرو، انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کفار کی پریشانیوں سے، ان کی اذیتوں سے اور ان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دنیا میں ایک مسافر کی طریقے سے جینے
اور اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے اچھے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.